بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے شوہر اور اس کی فیملی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ بازار کے کونے پر ہی ہمارا گھر تھا، جس کی وجہ سے کافی سہولت ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو چند قدموں کی دوری پر وہ چیز دستیاب ہوتی تھی۔ میں نے اکثر لوگوں سے سن رکھا تھا کہ بازار میں ایک فوٹوگرافر آتا ہے جو کنواری لڑکیوں کی تصویر کھینچتا تھا، اور ان کی تصویر کے ساتھ خود بخود ہی ایک لڑکے کی تصویر آ جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان لڑکیوں کی شادی ٹھیک 1 مہینے بعد اسی لڑکے سے ہو جایا کرتی تھی۔ میں یہ سب سنتی تو کافی حیران ہوتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی انجان لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ فوٹو آنا، اور پھر اسی لڑکے سے 1 مہینے کے اندر اندر ان لڑکیوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس فوٹوگرافر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن لوگوں سے اس کے بارے میں سن کر مجھے اسے دیکھنے کا اشتیاق ہونے لگا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ لڑکیوں کی تصویر کھینچوں تو ان کی تصویر کے ساتھ خود بخود ہی ایک لڑکے کی تصویر آ جایا کرتی تھی، اور ان کی شادی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر کافی حیران ہوتی تھی۔ اب تو میں سارا دن اس فوٹوگرافر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں بھی آج بازار جاؤں اور اس فوٹوگرافر کو دیکھوں کہ آخر راز کیا ہے ان سب باتوں کے پیچھے۔ لہٰذا آج میں اپنی ہمسائی کے ساتھ بازار گئی، اور جب ہم بازار پہنچے تو وہ فوٹوگرافر اپنی سائیکل کے پاس کھڑا تصویر کھینچ رہا تھا۔ میں اسے بغور دیکھ رہی تھی، وہ کس طرح سے تصویر کھینچتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، میں سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے کہیں بھی نہیں لگا کہ اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے، اس لیے میں نے گھر جانے کا سوچا۔ میں جانے ہی لگی کہ وہ تصویر اڑ کر میرے پیروں میں آ گری، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس تصویر میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکا بھی کھڑا تھا، جبکہ میرے سامنے ہی اس فوٹوگرافر نے صرف اس لڑکی کی تصویر کھینچی تھی۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ اس لڑکی کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویر خود بخود آ گئی؟ وہ لڑکی میرے قریب آئی اور وہ فوٹو میرے ہاتھ سے لے کر چلی گئی۔ میں الجھن زدہ ذہن کے ساتھ گھر واپس پلٹ آئی تھی، لیکن اس فوٹوگرافر کو دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ سب بہت عجیب تھا، آج سے پہلے ایسا کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اب مجھے شک کے ساتھ ساتھ تجسس بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب میں اس فوٹوگرافر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کو آن پہنچا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرتا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس چیز میں کہ ایک لڑکی کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویر خود بخود آ جاتی تھی، اور پھر ٹھیک 1 مہینے بعد اس لڑکی کی شادی بھی اسی مرد سے ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں باورچی خانے میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ میری ایک دوست گھر میں داخل ہوئی اور ہانپتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ میں نے اسے سانس لینے کو کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی ہی پی چکی تھی۔ پانی پی کر وہ بولی کہ آج پھر سے بازار میں وہ فوٹوگرافر آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی فوٹوگرافر کی آمد کا سنا، میں فوراً کام ادھورا چھوڑتی، سر پہ دوپٹہ لیتی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل آئی، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو مجھے لازمی بتانا۔ میں تیز قدم اٹھا کر اپنی دوست کا ہاتھ تھامے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں وہ فوٹوگرافر کھڑا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ نارمل طریقے سے ہی تصویر بنا رہا تھا۔ آج تک میں نے اسے یہ کہتے نہ سنا تھا کہ اسی لڑکے سے آپ کی شادی ہو گئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ سب خود ہی سچ ہوتا چلا گیا تھا، اور اب لوگوں کو اس پر پختہ یقین ہو چکا تھا۔ میں بھی حیرت زدہ ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی کہ صرف ایک تصویر کی بنیاد پر 1 ماہ کے اندر اندر رشتہ کیسے ہو جائے گا۔ اور تو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ وہ شخص جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں۔ لڑکی کی تصویر کھینچنے کے بعد لڑکوں کی تصویر کا ساتھ خود بخود آ جانا تو میں بات شاید ہضم کر لیتی، لیکن جادو والی بات میرے لیے نہ ماننے کے برابر تھی، کیونکہ میں ان جادوائی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ میرا تجسس اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں اس فوٹوگرافر سے اس چیز کیمرے کی مانگ کرنے کا سوچنے لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ دوبارہ اپنا سامان لے کر اپنی سائیکل پر سوار ہمارے بازار میں آن پہنچا تھا۔ میں آج ضروری سامان خریدنے بازار گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسی فوٹوگرافر کو دیکھا، میرے قدم خود بخود اسے دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑی اس چیز کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اس فوٹوگرافر کے پاس سے رش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب رش ختم ہو تو اس میں فوٹوگرافر کے پاس گئی اور بولی کہ بھائی، یہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے اسے 1 دن کے لیے مجھے دے دو، کیونکہ میں تو صرف اس چیز کو دیکھنا چاہتی تھی۔
اس کا معائنہ کرنا چاہتی تھی۔ باجی گھر کے لیے نہیں دے سکتا، آپ پکڑ کر دیکھ لو۔ پہلے تو میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہوا تھا، پھر آس پاس دیکھ اس نے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی تصویر بنا لی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ تصویر تو بس اس کی ہی بنی تھی۔ میں بھی مایوس سی واپس گھر میں آ گئی۔ میرا اس چیز کو دیکھنے کا تجسس بیکار گیا تھا۔ اس میں تو ایسا کچھ خاص تھا ہی نہیں۔ تو پھر جب وہ خود فوٹو بناتا تھا تب یہ سب کیسے ممکن ہوتا تھا؟ کیا واقعی وہ جادو کرتا تھا؟ نہیں، یہ سب تو فضول باتیں تھی۔ سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح سے تو میں ایک ہفتے تک اس فوٹوگرافر کا انتظار کیسے کرتی، کیونکہ اب فوٹوگرافر ایک ہفتے بعد ہی آنے لگا تھا۔ خدا خدا کر کے ہفتہ گزرا تو وہ فوٹوگرافر دوبارہ سے بازار میں آ گیا۔ میں ساس کے ساتھ دکان پر کھڑی خریداری کر رہی تھی جب میں نے اسے دیکھا۔ ساس سے نظریں بچھا کر میں اس فوٹوگرافر سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے آتے ہی لوگوں کا اس کے گرد رش بن گیا تھا۔ اکثر خواتین کو تو میں جانتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ فوٹوگرافر چند ہی ہفتوں میں لوگوں میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے اور اپنی جادوئی چیز سے ان کی کنواری بیٹی کی تصویر کھینچے۔ میں وہی فاصلے پر کھڑی لوگوں کا رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ جب وہ تصویر کھینچ کر فارغ ہوا تو میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے ایک قدم سے سامنے آ جانے پر اس نے سائیکل بمشکل سنبھالی تھی اور مجھے گھور کر دیکھا۔ باجی دیکھ کر چلو، ابھی میں گر جاتا تو میرا کتنا نقصان ہو جاتا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ بولا تھا۔ آج میں نے کیمرہ مانگا تو اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں دوبارہ سے خریداری میں مصروف ہو گئی۔ اس ایک ہفتے میں میرا تجسس سچ میں جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، لیکن اب جب وہ فوٹوگرافر دوبارہ سے بازار میں آیا تو میرا تجسس پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی میں فوٹوگرافر کی آمد پر توجہ نہ دوں، لیکن ایسا کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا اور میں اگلے 5 منٹوں میں ہی گھر سے باہر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن اس بار میں نے وہ چیز مانگنے کی بجائے اسے سوال پوچھ لیا۔ اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو تم اسے مجھے نہیں دے رہے؟ میرا سوال سن کر وہ ایک دم گڑبڑا گیا تھا۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو گیا تھا۔ میں اس کے گڑبڑانے پر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کون سا اسے اس کا راز جان کر کچھ کر لینا تھا، یا میں نے وہ بیگ لے کر بھاگ جانا تھا؟ مجھے تو بس ایک تجسس تھا جس کی بنیاد پر میں اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ باجی تم کیوں میرا سر کھانے آ جاتی ہو؟ اپنا کام کرو جا کر، اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ کر بولا تھا اور پھر اپنی سائیکل لے کر چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب صحیح معنوں میں مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس شخص کا ایک دم سے گڑبڑا جانا بہت کچھ غلط تھا، شاید جو نظروں سے اوجھل تھا۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے گھر میں داخل ہوئی تو چونک گئی۔ ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میری ساس مجھے ماتھے پر تھیوری چڑھائے گھور رہی تھی۔ ساس کے مزاج سے میں بخوبی واقف تھی، اس لیے تیزی سے کچن میں گئی اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ دوپہر میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب میرا دیور کچن میں آیا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک منصوبہ بنا تھا۔ میں نے اپنے دیور سے مدد لینے کا سوچا۔ بہت منت سماج کے بعد وہ میری مدد کرنے کے لیے مان گیا۔ اب مجھے اس فوٹوگرافر کے آنے کا انتظار تھا۔ صبح جب وہ فوٹوگرافر آیا تو میں نے دیور کو سمجھا کر جلدی سے اس کے پاس بھیجا اور خود ایک دکان پر فوٹوگرافر سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی تاکہ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی پوری بات سن سکوں۔ میرا دیور اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری بھی تصویر کھینچو، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس فوٹوگرافر نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کے پاس آج بالکل بھی وقت نہیں ہے، وہ مزید کوئی تصویر نہیں کھینچے گا۔ مجھے اس فوٹوگرافر کی چالاکی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھی اور بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے بعد ہمارے ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے خالہ سے ان کی بیٹے کے بارے میں پوچھا جس کی شادی فوٹوگرافر کی تصویر کھینچنے کے بعد ہوئی تھی۔ خالہ نے جو بھی بتایا اسے سن کر مجھے یقین نہیں ہوا۔ خالہ کے مطابق ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ تصدیق کرنے کے لیے خالہ سے ان کی بیٹی کا نمبر لے لیا اور گھر آ گئی۔ میں نے خاموشی سے چادر اتاری اور چادر کرسی پر رکھ کر کچن میں آ گئی، جبکہ میری ساس اب غصے میں بولنا شروع ہو چکی تھی۔ اے لڑکی، بچے کو اسکول چھوڑنے گئی تھی یا خود بھی وہیں پڑھنے بیٹھ گئی تھی؟ یہ سب میرے بیٹے کی بے جا ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ تو یوں گلیوں میں کھڑی ہو کر پورے بازار کے سامنے غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔
नाक कटवा देगी तो मेरे बेटे की हाय हाय कौन सा दिन था जब मैं तुझे ब्याह कर लाई। अपने बेटे के लिए मेरी सास सीना फेंटती बोलती चली जा रही थी, जबकि मैं सब्र के घूंट पीती बर्तन धोती रही। रात को मैंने उसे फोन किया तो तीसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। अपना तारफ करवाने के बाद मैंने बहाने से खाला की बेटी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका शौहर बहुत अच्छा है और अपना कारोबार है। उससे बात करने के बाद मैं फोन लेकर दोबारा से कमरे में आकर लेट गई। शायद मैं ये सब कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। ये सब वाकई मेरे दिमाग का फतूर था। अगले रोज बेटे के स्कूल सामान लेने दोबारा बाजार जाना पड़ा। मेरा दिल तो ना था लेकिन जाना जरूरी था। मुझे वही शख्स दोबारा नजर आया तो मैं उसके करीब चली गई और कहा, तुम यहाँ हर रोज आते हो और लड़कियों की तस्वीर खींच के ले जाते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं गुस्से से भरी उससे पूछ रही थी क्योंकि उसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मेरे लिए किसी भी काम पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया था। पहले तो वो जरा घबराया था, फिर तंग कर बोला कि बाजी तुम अजीब बात करती हो भला। मैंने क्या करना है, मैं गरीब बंदा हूँ, लड़कियां की तस्वीर खिंचवा लेती हैं, मुझे पैसे देती हैं। बात खत्म बाजी, तुम क्यों रोज तंग करने आ जाती हो? चिड़चिड़े अंदाज में वो बोला था और फिर पैडल मारता निकलता चला गया। मुझे इस पर और शदीद गुस्सा आया था। बिलाशुबा वो आसान हजफ नहीं था। अगली सुबह मैं उठी तो मेरे जहन में एक मंसूबा आया। मुझे अब बस अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए सही वक्त का इंतजार था। कुछ दिनों बाद वो फोटोग्राफर दोबारा आया तो मेरी दोस्त ने मुझे फोन और बताया कि वो फोटोग्राफर आज फिर से बाजार आया है। मैं जल्दी से काम खत्म करके सास से नजर बचाती घर से बाहर निकल आई। घर से बाहर निकलकर मैं उस फोटोग्राफर के पास गई। मुझे देखते ही एकदम से गड़बड़ा गया था। अभी वो अपनी साइकिल भगाता कि मैंने उसे रोकने का कहा, ठहरो, मुझे भी तस्वीर खिंचवानी है। मैंने उसे बोलकर तस्वीर खिंचवाई। जब उसने मुझे मेरी फोटो दिखाई तो उसके साथ तो किसी और ही मर्द की तस्वीर थी। ये देखकर तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे लगा कि मेरी तस्वीर के साथ तो मेरे शौहर की तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो किसी और की तस्वीर थी। मुझे एकदम से ठंडे पसीने आने लगे थे। मैंने जल्दी से वो तस्वीर वहीं पर फाड़ कर फेंकी और घर आ गई। मेरा सर चकराने लगा था। मैं खामोशी से चलती अपने कमरे में आकर लेट गई। लेटे लेटे कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। रात को मेरी नींद घर में होते शोर की वजह से खुली थी। मैंने जरा गौर से सुना तो मेरा शौहर और मेरी सास आपस में बहस कर रहे थे। मैं दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती उठी और बाहर आ गई। मुझे देखते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी उनको बोलता देखती रही। पूछ अपनी बीवी से क्या करती है फिर रही है, उसके लक्षण देख तो जरा घर में उसके पांव मजाल हैं जो टिक जाएं। तेरे जाने के फौरन बाद वो अपना बटुआ पकड़ती है और बच्चे को स्कूल छोड़ने के बहाने घंटों घंटों बाहर आवारागर्दी करती रहती है। पूछ इससे किसको मिलने जाती है। मेरी सास आग पर तेल डालने का काम बखूबी कर रही थी। मैंने हैरतज़दा होकर सास को देखा, लेकिन वो मेरे शौहर को मुसलसल भड़काने जा रही थी। मैंने सास को देखने के बाद शौहर को देखा तो उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुका था। न जाने कब से वो अपनी माँ को सुन रहा था, मेरी बात का यकीन करता भी या नहीं। अगर उसने मुझे सफाई पेश करने का मौका ना दिया तो मुझे एकदम से ढेरों खतरे लाहक हो गए थे। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरा शौहर मुझे सख्त नजरों से देखता कमरे में चला गया। मैंने अफसोस से अपनी सास को देखा तो वो फिर से शुरू हो चुकी थी। तुझे क्या लगता है तू मेरी नाक के नीचे गुल खिलाएगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी और बस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहूंगी? सब देखती हूँ और समझती भी हूँ, ये शरीफों का घर है। लड़की सीधी तरह रह यहाँ पर और अब भी वक्त है, बाज आ जा, छोड़ दे उस फोटोग्राफर का पीछा। हाथ जलाती मेरी सास बोली थी, अम्मा मैं बस उससे कैमरे का पूछती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। खुदारा अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दे। लड़की मुझे बेवकूफ मत बना। उस तरह के 100 कैमरे बाजार से मिल जाते हैं, तुझे बस वही कैमरा चाहिए। खबरदार जो अब जिक्र भी किया कैमरे का, सुकून से बैठ उस घर में, वरना 3 लफ्ज बुलवा कर चलता करूंगी तुझे। पलंग से उठती मेरी सास बोलती हुई कमरे में चली गई। कमरे में चली गई। मैं अकेली सहन में खड़ी सब देख रही थी। ये पहली बार था कि मेरी सास के भड़काने पर मेरा शौहर मुझसे यूं नाराज हुआ था। शायद उसमें भी ज्यादा गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने शौहर को एतमाद में नहीं लिया था और अब मुझे ये सब देखना पड़ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे इस फोटोग्राफर पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पूरे फसाद की जड़ वही था।
نہ وہ اپنا کیمرہ لے کر ہمارے بازار میں آتا، نہ لڑکیوں کی تصاویر کے ساتھ لڑکوں کی تصاویر ہوتی، نہ ہی میرا تجسس بڑھتا اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ میں سر تھامے وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس فوٹوگرافر کے کیمرے کے بارے میں نہیں پوچھوں گی۔ میں اٹھی اور کمرے میں آئی اور شوہر کو دیکھا، وہ بیڈ پر سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ تک آئی اور بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمت کر کے میں نے اسے پکارا، سنو، مجھے اپنے صفائی میں کچھ تو کہنے کا موقع دو۔ میں سب سچ بتاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں، اس لیے یوں اندر کمرے میں بیٹھ گیا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم یوں غیر مرد سے باتیں کرو۔ بھلے سے تم اس سے صرف کیمرے کے بارے میں پوچھتی ہو، لیکن دیکھنے والوں نے تو غلط ہی سمجھنا ہے نا، جس طرح امی نے غلط سمجھا ہے۔ لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کیمرے میں ایسا کیا ہے جس سے لڑکیوں کے رشتے 1 ماہ کے اندر اندر آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جادو کرتا ہے، لیکن ان سب باتوں پر یقین کرنے کو میرا دل نہیں مانتا۔ اچھا پلیز اب تم یہ ٹاپک بند کرو، چھوڑو اس فوٹوگرافر کو اور مجھ پر، اپنے بچوں پر توجہ دو۔ وہ ایک دم سے بیزار ہوتے ہوئے بولا تھا، لیکن میں بولتے بولتے رکی تھی اور اپنے شوہر کے تاثرات دیکھے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ جھنجھلا کر بولا تھا، میں نے آج ہی اس سے تصویر کھنچوائی تھی۔ ہے، لیکن کیوں؟ وہ ایک دم سے غصے سے بولا تھا، وہ مجھے دیکھنا تھا کہ میری تصویر کے ساتھ کون آتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اس تصویر میں کوئی اور تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ ساری بات سن کر میرا شوہر شدید غصے میں آیا تھا اور میرے بازو دبوچ کر بولا کہ اگر وہ فوٹوگرافر مجھے نظر آ گیا یا پھر کوئی بھی نیا بکھیڑا آیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر میں اندر تک کانپ گئی تھی۔ مجھے صحیح معنوں میں اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر میری حماقت کی وجہ سے میرے شوہر نے کچھ غلط کر دیا تو، اگر اس نے واقعی اس فوٹوگرافر کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی تو۔ میں ڈر گئی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے سب ٹھیک ہو جانے کی دعا نکلی تھی۔ یوں ہی دن گزرے اور میری فکر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف میرا شوہر میری غلطی کی وجہ سے اکثر ہی غصہ کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ میں روز یہی دعا کر کے دن کا آغاز کرتی تھی کہ وہ فوٹوگرافر دوبارہ سے نہ آ جائے۔ میری ساس بھی البتہ اب مجھ پر سخت نظر رکھنے لگ گئی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ پر اعتبار تھا اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ ایک دن وہ فوٹوگرافر چند لوگوں کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ فوٹوگرافر کو دیکھ کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اتنے میں میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ فوٹوگرافر کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن کچھ بھی بولنے کے بجائے میرے شوہر نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا رشتہ لینے آئے ہیں۔ رشتے کی بات سن کر میرے شوہر کا پارا چڑھ گیا اور وہ غصے سے بولا کہ میرے سامنے میری بیوی کا رشتہ مانگتے ہو، بغیرت انسان۔ فوٹوگرافر کو تب تھپڑ رسید کیے۔ میرے شوہر نے فوٹوگرافر سے کیمرے کی حقیقت کے بارے میں پوچھا اور پولیس کی دھمکی دے ڈالی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک رشتہ کروانے والی ایجنسی میں کام کرتا ہے۔ اس ایجنسی میں اسے کام کرتے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ شروع میں وہ لڑکوں کے لیے جو بھی رشتہ لوگوں کو دکھاتا تھا لوگ مان جایا کرتے تھے، جس کا کمیشن اسے سیلری کے ساتھ مل جاتا تھا۔ لیکن پچھلے چند مہینوں سے وہ جو بھی رشتہ لوگوں کو دکھاتا تھا لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی نے اس کے کمیشن کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری بھی کاٹنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کے گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوست کی مدد سے ان لڑکوں کی تصاویر اپنے کیمرے میں ڈال لی جو شادی کرنا چاہتے تھے۔ پھر بازاروں اور گلیوں میں گھوم کر وہ لڑکیوں کی تصویر کھینچ کر ان کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویر لگا کر دکھا دیتے تھے۔ پھر لڑکی کے جانے کے بعد وہ اس کی ساری معلومات نکال کر 1 مہینے کے اندر اندر رشتہ بھیج دیتا تھا۔ اس وجہ سے اس دوبارہ سے سیلری اور کمیشن ملنا شروع ہو چکا تھا۔ فوٹوگرافر نے بتایا کہ میری تصویر لینے کے بعد اسے میری معلومات نکلوانے کا موقع نہیں ملا اور وہ بغیر معلومات اکٹھی کیے میرے گھر رشتے والوں کو لے کر آ گیا اور اس کا راز سب کے سامنے آ گیا۔ میرے شوہر نے فوٹوگرافر کو سختی سے یہ کام کرنے سے منع کر دیا اور اسے جانے کا کہا۔ وہ بھی اپنی جان بچاتا نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر بازار میں اس کے سچ کے بارے میں کسی کو بھی پتہ لگ گیا تو لوگ اس سے بہت پیٹیں گے۔ لوگوں کو بھی اس کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے فوٹو کھینچنا بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے کسی دوسری کمپنی سے نوکری کی آفر آ گئی تھی۔ اب وہ پوری ایمانداری سے رشتہ کروانے کا کام کرتا تھا۔
یہ باتیں بھی اس نے آ کر خود بتائی تھی اور مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں نے شک کی بنیاد پر جو بھی کیا وہ نہایت امحاقانہ حرکت تھی، لیکن اس کے بعد میں نے بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر انسان غلط کام شوق سے نہیں کرتا، کچھ لوگ یہ کام مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں۔ جب گھر میں کھانے کو روٹی نصیب نہ ہو تو لوگ صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرنے لگتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے کیا تھا، اس کا ارادہ غلط نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ میرے گھر رشتہ لے آیا تھا، اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہو سکتا تھا آج وہ طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ کیا فوٹوگرافر نے رشتہ کروانے کا جو طریقہ اپنایا ہوا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا ہمیں پولیس کو بلوا کر اسے جیل میں بند کروا دینا چاہیے تھا، یا اسے ایک موقع دے کر صحیح کیا تھا؟